ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، الحمد للہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے موضوع پر سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور پچھلی کئی نشستوں سے ہماری بحث، ہمارا مطالعہ اور ہماری گفتگو تصوف کے لفظ اور صوفیہ کے لفظ کی لغوی اشتقاق اور معنوی استحقاق اس حوالے سے جاری ہے. پچھلی نشست میں جن لوگوں نے گفتگو سنی انہیں یاد ہوگا کہ میں نے اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے یہ ذکر کیا کہ ہم لفظ تصوف کی اس لغوی اشتقاقی بحث کو اور معنوی استحقاقی بحث کو اب انشاءاللہ تعالی امام الشیخ شہاب الدین عمر السہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب عوارف المعارف سے کریں گے، کیونکہ اس سے قبل ہم تصوف کی امہات کتب میں سے اسی گفتگو کو، اسی موضوع کو کتاب التعارف سے بھی اس کا مطالعہ کر چکے ہیں، جو امام ابو بکر محمد بن اسحاق البخاری الکلابازی کی. پھر ہم کتاب اللمع امام ابو نصر السراج الطوسی، اس سے بھی اس سبجیکٹ کا، اس موضوع کا، لفظ تصوف اور لفظ صوفیہ کا لغوی اور معنوی اشتقاق، تو کتاب اللمع سے بھی مطالعہ کر چکے ہیں. پھر الرسالہ القشیریہ سے بھی مطالعہ کر چکے ہیں، جو امام ابو القاسم القشیری کا، اور اس کے ساتھ پھر درجنوں کتب حدیث کا مطالعہ بھی، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان معانی اور مطالب کی تائید میں بیان کر چکے اور ان کا بھی مطالعہ کر چکے ہیں. پچھلی نشست کے اختتام میں نے عرض کیا کہ اب ہم داخل ہوں گے عوارف المعارف کے مطالعہ میں، اور میں نے عوارف المعارف کا اور خاص طور پہ ان کے مصنف حضرت شیخ شہاب الدین ابو حفص عمر السہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی تعارف کروایا. یہ میرا معمول ہے کہ ہر کتاب تصوف کو جب میں شروع کر رہا ہوں، کسی بھی بحث اور کسی بھی موضوع کے لیے، تو اس کتاب کا علمی مرتبہ کیا ہے اور اس کے مؤلف کا علم الحدیث میں، علم التفسیر میں، علم العقیدہ میں، علوم شریعت میں مقام اور درجہ کیا ہے، اور جلیل القدر معروف اور مسلمہ جو ائمہ حدیث ہو گزرے ہیں اور ائمہ دین ہو گزرے ہیں، اتھارٹیز، ان کی نگاہ میں ان کا مرتبہ کیا، اور ان کا ان ائمہ تصوف کے ساتھ کیا تلمیذانہ تعلق ہے. اس پر چونکہ ہر کتاب کے حوالے سے گفتگو آ رہی تھی، سو پچھلی نشست میں نے عوارف المعارف پر اور امام شہاب الدین عمر السہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت پر اس حوالے سے گفتگو تفصیل سے کر دی. کتاب کا حوالہ شروع نہیں کر سکے، مگر میں نے علمی تعارف مؤلف کا اور کتاب کا مکمل کر دیا تھا. اور آخر پہ میں نے علامہ ابن تیمیہ کو کوٹ کیا اور ان کے حوالے سے ان کی کتاب الاستقامہ کا ایک ریفرنس دیا شیخ شہاب الدین سہروردی کے حوالے سے، اور اس ضمن میں کہ جلیل القدر علماء اسلام
ہر نقطہ نظر رکھنے والے ائمہ تصوف اور صوفیاء کرام اور کتب تصوف کے ساتھ ان کا اعتقادی علمی فکری تعلق کیا تھا اور وہ ان کو کس طرح اتھارٹی مانتے تھے، اس باب میں آخری ریفرنس میں نے علامہ ابن تیمیہ کا دیا تھا، اور ان کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا تھا جو انہوں نے حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت بیان کی ہے علامہ ابن تیمیہ نے۔ ان کے کشف کا اور کرامت کا واقعہ روایت کیا ہے، کوٹ کیا ہے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ریفرنس میں۔ زبانی میں نے پورا ریفرنس بیان کر دیا تھا، آج کی نشست میں نے چاہا کہ گفتگو وہیں سے شروع کروں اور میں آپ کو علامہ ابن تیمیہ کی کتاب کا تعارف کروا دوں جس سے میں نے ریفرنس دیا۔ یہ علامہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے، 2 جلدوں میں، الاستقامہ، معروف کتاب ہے علامہ ابن تیمیہ کی۔ تو اس کی جلد اول ہے جس کو میں ریفر کر رہا ہوں، اور اس کی جلد اول کا صفحہ 86 اور صفحہ 87 اس پر یہ کوٹ کرتے ہیں اس ریفرنس کو جس کا تذکرہ آج کے بیان میں آ رہا ہے۔ یہ مکتبۃ السنہ کی مطبوعہ ہے قاہرہ کی، مصر قاہرہ کی، اس طبع کا صفحہ 86 اور 87۔ علامہ ابن تیمیہ نے یہ روایت کی ہے اور کہتے ہیں کذالک نقل الشیخ شہاب الدین ابو حفص عمر بن محمد السہروردی رحمہ اللہ تعالی۔ اب شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، یہ اب علامہ ابن تیمیہ کو کوٹ کر رہا ہوں، اور جو لطف کی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا، جس میں کشف اور کرامت بیان ہوئی ہے سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ اپنے شیخ امام عز الدین عبداللہ بن احمد بن عمر الفاروسی سے سنا، حدثنیہ عنہ الشیخ عز الدین عبداللہ بن احمد بن عمر الفاروسی وانہ سمع ہذہ الحکایۃ منہ۔ تو اب یہ بات دلچسپی کی ہے کہ امام شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو جلیل القدر صوفی بلکہ امام الصوفیہ، عوارف المعارف کے مؤلف، سلسلہ سہروردیہ کے بانی امام، اور یہ حضرت شیخ سعدی شیرازی کے اور ملتان کے حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، ان کے ایک واسطے سے، ان کے 2 واسطوں سے ان کے شیخ ہیں۔ اور میں نے بہت سارے جلیل القدر ائمہ کے نام پچھلی نشست میں بتا دیے تھے، ائمہ حدیث کے بڑے بڑے اکابر ائمہ حدیث جو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے تلامذہ ہیں، اور علامہ ذہبی کا ریفرنس بھی کوٹ کر دیا تھا کہ کس طرح انہوں نے آپ کے خلیفہ سے آگے خرقہ خلافت پہنا اور اس کو روایت کیا۔ اب یہاں آج ایک بڑی عجیب بات جو اہل علم کے لیے خوشگوار حیرت کا باعث ہوگی بیان کر رہا ہوں کہ خود علامہ ابن تیمیہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی الصوفی، امام الصوفیہ شیخ شہاب الدین سہروردی صاحب عوارف المعارف، ان کے پوتے شاگرد ہیں خود علامہ ابن تیمیہ۔ پچھلی نشست میں نے 4 اسانید مینشن کی تھیں علامہ ابن حجر عسقلانی کی، کہ 4 مختلف طرق اور اسانید کے ساتھ انہوں نے کتاب عوارف المعارف کو روایت کیا اور اس کی روایت لی، اس کو پڑھا، اور متصل اسانید شیخ شہاب الدین سہروردی تک انہوں نے بیان کی اپنی کتاب المعجم المفہرس میں، جو کہ ان کی تجرید اسانید کا مجموعہ ہے حافظ ابن حجر عسقلانی کا۔ تو بیان کیا کہ کس طرح 2 واسطوں کے ساتھ حافظ ابن حجر عسقلانی
شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے شاگرد ہیں۔ ایک سند میں 2 واسطے ہیں درمیان میں، ایک سند میں 3 واسطوں میں، بلکہ 2 اسانید 2 واسطوں کے ساتھ ہیں کہ آپ حضرت شیخ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی، اور عوارف المعارف اپنے شیوخ سے اجازت لی اور پڑھی۔ اور اب علامہ ابن تیمیہ کی بات بتا رہا ہوں، یہ ایک واسطے کے ساتھ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے شاگرد ہیں، ایک واسطے کے ساتھ۔ اب برسبیل تذکرہ چونکہ بات آ گئی، وہ میں بات ضمناً کر دوں، پھر میں اسی پر آ جاتا ہوں۔ اب یہ بات چونکہ کری دی میں نے، یہ وہ حقائق ہیں جن کو بڑی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ پڑھنے کی، ان کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مطالعہ نہ ہونے، زیادہ کتب کے دستیاب نہ ہونے، یا کثرت کے ساتھ کتب کا مطالعہ کرنے کی عادت نہ ہونے، اس کا کلچر نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ عامت الناس میں تو ہوتی ہیں، کئی اہل علم میں بھی پیدا ہو گئیں۔ اس لیے میں جب بھی کوئی چیز کوٹ کرتا ہوں تو میں اس کتاب کو دکھاتا ہوں، اس کا ریفرنس دیتا ہوں، کتاب سے پڑھتا ہوں۔ میری مراد یہ ہے کہ علم کا کلچر اس سے زندہ کیا جائے، یہ ایک شغف پیدا کر رہا ہوں اہل علم کے لیے بھی۔ اور یہ چونکہ تصوف اور تعلیمات صوفیہ کا موضوع ہے، وہ لوگ جو قائلین تصوف ہیں، متمسکین تصوف ہیں، متوسلین صوفیہ ہیں، اور تصوف کے ساتھ منتسبین تصوف صوفیہ ہیں، جو تصوف کے ساتھ اپنی نسبت رکھتے ہیں، سلوک و طریقت کے سلاسل کے لوگ ہیں، سجادہ نشینان ہیں، مشائخ ہیں، خلفاء ہیں، ان کے مریدین ہیں، یا وہ علماء ہیں جن کا بڑا گہرا شغف ہے تصوف سے۔ خدا کے لیے میری درخواست ہے، خدا کے لیے دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ علم کا کلچر زندہ کریں، پڑھیں۔ کوئی صوفی، کوئی عارف، کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی غوث دین، کتاب اور سنت اور علم کے تبحر کے بغیر نہیں ہوا۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، کہ میں علم حاصل کرتے کرتے طریق علم سے قطبیت کی منزل تک جا پہنچا، مقام قطب تک پہنچا ہوں، میں طریق علم سے پہنچا ہوں۔ وہ پڑھیں گے تو انہیں اپنے آباء و اجداد کی، اسلاف کی، اکابر کی، صوفیاء کی قدر و منزلت کا پتہ چلے گا، ان کی صحیح تعلیمات کا پتہ چلے گا، اور ان کی صحیح تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے بعض باطن پرستوں نے، پیٹ کا کاروبار اور دھندا کرنے والوں نے، تصوف کے نام پر جھوٹی دکانداری کرنے والوں نے، اولیاء اور صوفیاء کو بدنام کرنے والوں نے، بعض لوگوں نے تصوف کے لیے بدنامی کا باعث بنے ہیں، سیاہی اور دھبا لگا دیا ہے تصوف کے چہرے پر اور صوفیاء کی تاریخ پر، اپنی بے کرداری، بے عملی، بلکہ بد کرداری، بعض بد کرداری اور جہالت کی انتہا کی وجہ سے۔ جب علماء اور تصوف کے قائلین، متوسلین، متمسکین، اہل علم مجھ سے ملتے ہیں، بے شمار شیوخ ملتے ہیں، تمام سلاسل کے اکابر شیوخ، سجادہ نشینان ایسے کثرت سے ملتے ہیں جن کا شغف ہے علم کے ساتھ، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سماع کرتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں۔ اگر تمام لوگ اس طرح علم سے شغف رکھیں، محبت رکھیں، دوستی رکھیں، علم کو حاصل کریں، علم کو سنیں، سماع کریں، قبول کریں، پڑھیں، تو ان کے تصورات بھی درست ہوں، اور پھر انکار کرنے والے یا رد کرنے والے یا طعن و تشنیع کرنے والے کی بات کا جواب بھی علمی طریقے سے دے سکیں۔ جو جس عمل کو اور بے کرداری کو اور بے عملی کو اور دین گریزی کو اور کتاب و سنت کی مخالفت کو اپنے کاروبار اور مفاد کے لیے جو تصوف کا نام دے دیا گیا ہے، اور کم سے کم وہ دھندا بھی بند ہونا چاہیے کہ اس دھندے نے اکابر صوفیہ اور اولیاء کی تاریخ کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ ایسے لوگ دیکھیں، میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں، وہ صوفی نہیں ہیں حقیقت میں، مگر دعوے دار تو ہیں صوفی ہونے کے، پیر ہونے کے، عارف ہونے کے، ولی ہونے کے۔ استغفر اللہ، اپنا ذاتی مشاہدہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک پیر صاحب ہے، میں جنگ کے قیام کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، لاہور آنے سے قبل، میری نوجوانی کی عمر تھی۔ ایک پیر صاحب آ کے کسی مرید کے گھر ٹھہر گئے اور کئی دن بیٹھے رہے۔ اس کے گھر کی دیوار اور مسجد کی دیوار ایک تھی، ملکہ تھا، گھر مسجد کے ساتھ ملک تھا،
ایک ہی دیوار تھی، اذان بھی ہر وقت ہو، اقامت بھی ہو، نماز بھی ہو، گھر والے نماز پڑھنے جائیں، مرید صاحبان اور پیر صاحب کمرے میں بیٹھے رہیں، ایک نماز پڑھنے کے لیے نہ نکلے۔ اس امر کا تذکرہ ان کے مریدوں میں سے کسی نے مجھے کر دیا، گھر والوں نے۔ مجھے خبر پہنچی کہ ان کا پیر صاحب آیا ہوا ہے اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، ایک ہی دیوار ہے، مرید جاتے ہیں، پیر نہیں جاتا۔ تو میں نے اس کی تصدیق کی، انہوں نے اس امر کی تصدیق کر دی، کہا درست بات ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں پڑھتے آپ کے پیر صاحب مسجد میں نماز؟ اس نے کہا جی وہ ہمارے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں 5 نمازیں مدینہ طیبہ جا کے پڑھتا ہوں۔ ہم عارف لوگ ہیں، پہنچے ہوئے لوگ ہیں، یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ شیطان کے ہاں پہنچے ہوئے ہیں، رحمان کے ہاں نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں 5 نمازیں مدینہ پاک میں پڑھتا ہوں، تو ہمیں کیا حاجت ہے مسجدوں میں یہاں نمازیں پڑھنے کی؟ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ان کو میں نے قائل کیا، میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ آج سے اپنے پیر صاحب کا کھانا بند کر دیں، نہ ناشتہ دیں، نہ لنچ، نہ ڈنر، ٹوٹلی چائے کا کپ بھی نہ دیں، کھانا بند کر دیں۔ 2-1 ہزار روپے جو آپ نے خدمت کرنی ہے ان کی، پیسے کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ ان کو اکٹھے دے دیں، پیسے دے دیں، اور انہیں کہیں کہ پیر صاحب کھانا نہیں ملے گا، آپ تو پہنچے ہوئے لوگ ہیں، روزانہ دن میں 5 مرتبہ مدینہ طیبہ جاتے ہیں نماز با جماعت پڑھنے کے لیے، تو وہیں سے نکلتے ہوئے گلی گلی میں مدینہ پاک کے ہوٹل ہیں، کھانا بھی وہیں سے کھا کے آیا کریں، مدینہ پاک سے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، پیسے دے دیے، کھانا بند کر دیا، پیر صاحب بستر بوریا باندھ کے اگلے دن روانہ ہو گئے۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ میرے مریدوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ سب لوگ ایسے نہیں ہیں، مگر کئی لوگ دیہاتوں میں فقیری کے نام پر، تصوف کے نام پر، صوفیاء کے نام پر اس طرح کے بھی ہیں جو یہ دھندا کرتے، اور لوگوں کی جہالت پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں خاص طور پر ان کا ناجائز فائدہ اٹھاتے۔ یہ لوگ پیر نہیں ہوتے، یہ پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے، رے کے اوپر اس طرح شوشہ لگتا ہے، اڑا کا، رے کہتے ہیں، تو یہ پیڑ ہوتے ہیں، پیڑ مطلب گمراہ کرتے ہیں۔ وہ شخص، اس کا کوئی تعلق تصوف سے، صوفیاء سے، اولیاء سے، معرفت سے، سلوک سے، طریقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو شریعت سے کٹا ہوا ہے، جس کا عمل شریعت پر نہیں ہے، جو کتاب و سنت پر عامل نہیں ہے، جو شریعت محمدی کے بغیر کوئی طریقت نہیں، شریعت محمدی کے بغیر کوئی حقیقت نہیں، شریعت محمدی کے بغیر کوئی معرفت نہیں، کوئی تصوف نہیں ہے۔ اس پر باقاعدہ بات آگے آئے گی۔ ایک اور پیر صاحب کا قصہ، اسی زمانے کی بات ہے، ایک صاحب ملنے کے لیے آیا، ایک فیملی تھی، ان کا ایک بچہ تھا، وہ 11 سال 10-11 سال کا۔ اس نے اس کے بڑے لٹ رکھی ہوئی تھی، یہ چوٹی جس کو بولتے ہیں، بالوں کی بڑی، یہ ہندوؤں کا اثر ہے بعض چیزوں میں، بڑے بالوں کی چوٹی رکھی ہوئی تھی، لٹ خاصی بڑی یہاں تک۔ میں نے پوچھا اس بچے کے والدین سے، بھئی یہ تو ہندوؤں کا کام ہے، یہ چوٹی رکھنا، لٹ رکھنا، اسلام میں، شریعت میں تو یہ حرام ہے، یہ کیوں رکھی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پیر صاحب ہیں، یہ ہمارے پیر و مرشد کی دعا سے ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ تم نے کاٹنی نہیں، جب اتنا بڑا ہو جائے تو میرے پاس لانا، اتنے بکرے لانا، اور بوری چاول کی لانا، اتنا گڑ لانا، اتنی گندم لانا، یہ پورا ساز و سامان لے کر تو میں پھر خود کاٹوں گا، اگر ہم نے کاٹ دی تو بچہ مر جائے گا۔ جب یہ میں نے بات سنی، میں نے کینچی اٹھائی، بچے کو پکڑ لیا، اس کے ماں باپ کو بٹھا لیا سامنے، میں نے کہا لو، آپ نے تو اپنے پیر کے پاس 2-4 بکرے لے کے جانے تھے، پوری بوری گندم کی لے کے جانی تھی، گڑ لے کے جانا تھا، چاول لے کے جانے تھے، خدا جانے کتنا ہزارہ روپے کا خرچہ ہوتا، لوگ اس کی چٹ میں کاٹ دیتا ہوں، مجھے مرغی دے دیں صرف ایک۔ بکروں سے بھی جان گئی اور چاول سے بھی، گڑ کے سارے ہزاروں روپے کے خرچے بچ گئے، تو صرف مجھے مرغی دے دیں۔ میں نے اس کی لٹ کاٹ دی، وہ بیچارے پریشان ہوتے رہ گئے۔ میں نے کہا اللہ رب العزت نے یہ دیا اور یہ زندہ رہے گا بچہ انشاءاللہ اللہ کے امر سے، اور اگر کوئی ایسا ہو جائے تو مجھے آ کے بتائیں۔ تو اب آپ نہ جائیں، آپ انہوں نے کہا جی اب جب وہ ہو گیا الحمدللہ، 1 دن 2 دن وہاں رہے، کسی تقریب میں آئے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے پھر پوچھا، کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے بچہ سلامت ہے۔ میں نے کہا اب جاؤ گے اس پیر کے پاس؟ تو پنجابی میں کہنے لگے نہیں جی ہون کی لینڈ جانا، کام تو ہو گیا ساڑا، ہوں اسی خرچ کی کرنا بکریاں تھے۔ یہ عالم ہے دیہی زندگی میں، اس انتہا تک جہالت نے تباہی کر دی عقائد میں۔
اور پھر جو منکرین ہیں تھوڑی سی علم کی روشنی آتی ہے تو وہ ان چیزوں کو نمونہ بنا لیتے ہیں اور بطور نمونہ اسے کوٹ کر کے اصل تصوف کا رد کر دیتے ہیں۔ اس کو نمونہ بنائیں گے اور جب اس کی تصدیق کریں گے، رد کرنے پر آئیں گے تو رد حضور داتا گنج بخش علی حجویری تک ان کی رد چلی جائے گی، خواجہ اجمیر تک رد چلی جائے گی، ائمہ تصوف و ولایت تک رد چلی جائے گی۔ قصہ کن یعنی لوگوں کا، جاہل لوگوں کا، گمراہ لوگوں کا، اور رد جا کر کتنی ہستیوں پر جا پر پہنچے گی، صرف یہ کہ چونکہ نام وہ استعمال کرتے ہیں تصوف کا، طریقت کا، سلوک کا۔ لہٰذا اس کا علاج نہیں ہے سوائے علم کے کلچر کو زندہ کیے بغیر۔ یہ اپنی اصلاح کے لیے بھی ضروری ہے، اور تصوف، سلوک اور معرفت اور ائمہ تصوف اور اکابر صوفیہ اور اولیاء ان کے مقامات اور ان کی تعلیمات کے تحفظ کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بائی دی وے بات آ گئی کہ علامہ ابن تیمیہ جیسے شخص جن کو بعض لوگ غلطی سے منکرین تصوف کی صف میں شامل کرتے ہیں، میں پورا نشستیں لگاؤں گا علامہ ابن تیمیہ کے تصوف پر کہ وہ کتنے قائل ہیں تصوف کے۔ اسی موضوع میں تصوف کی لغوی اشتقاق میں بھی ان کے حوالے آئیں گے انشاءاللہ آگے۔ ان کو علامہ ابن تیمیہ کو اور ان کے شاگرد علامہ ابن القیم کو لوگ سمجھتے ہیں معاذ اللہ یہ منکرین تصوف، جبکہ یہ منکرین تصوف نہ تھے، نہ صرف قائلین تصوف تھے بلکہ عاملین تصوف تھے۔ درجنوں کتابیں ان کی تصوف پر ہیں، انشاءاللہ میں اپنی سیریز میں وہ اپنے ٹائم پر دکھاؤں گا اور میں ان میں سے کوٹیشنز پڑھوں گا، درجنوں کتب تصوف پر ہیں۔ تو علامہ ابن تیمیہ یہ ایک واسطے کے ساتھ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیجیے، علامہ ابن تیمیہ، اب آپ سوچیں گے کہ کس واسطے کے ساتھ ان کے شاگرد ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی ولادت ہوئی ہے 661 میں، 661 ہجری میں، اور وفات ہے 728 میں۔ تو یہ بھی دو واسطوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ شاگرد ہیں امام ابو محمد بن قدامہ المقدسی کے، ایک واسطے کے ساتھ شاگرد ہیں۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ایک سے نہیں دو واسطے کے ساتھ شاگرد ہیں۔ ان کے شیخ جن کا ذکر کر رہا ہوں آگے ان کی بات آ رہی۔ تو یہ امام موفق الدین ابی محمد بن قدامہ المقدسی، یہ امام ابو محمد عبداللہ بن احمد بن محمد بن قدامہ ان کا نام ہے، مقدسی الدمشقی الحنبلی۔ یہ ائمہ فقہ حنفی کے جلیل القدر ائمہ میں سے ہیں، اور فقہ حنفی کی بڑی عظیم الشان کتاب المغنی اس کے مصنف ہیں، اور علاوہ اس کے بہت بہت عظیم سطح کی جو کتابیں ہیں حدیث میں، فقہ میں، اصول میں، اس کے مؤلف۔ یہ امام ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ براہ راست حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کے شاگرد ہیں۔ علامہ ابن قدامہ مقدسی الحنبلی جلیل القدر فقی اور امام، جو علامہ ابن تیمیہ کے دادا شیخ ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے یہ شاگرد اور مرید ہیں حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کے۔ علامہ ذہبی کی کتاب سیر و اعلام النبلاء اور دیگر کتب اسماء و رجال کی اٹھا کے دیکھ لیجئے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے اوپر تراجم پر سیر و اعلام النبلاء سمیت تاریخ بغداد کو، سیر و اعلام النبلاء کو، تاریخ اسلام کو، تمام کتب کو اٹھا کے دیکھیے تو ابن قدامہ مقدسی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلاميذ اور مریدوں سے ہیں۔ ان کی ولادت ہوئی تھی امام ابن قدامہ کی 541 میں، وفات ہوئی 620 میں۔ پھر ان کے جو شاگرد تھے علامہ ابن تیمیہ ان کے تلمیذ ہیں، اور حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 560 ہجری میں ہوا ہے۔ لہٰذا
اب علامہ ابن تیمیہ، یہ تو حضور سیدنا غوث الاعظم سے نسبت ہو گئی کہ دو واسطوں سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں علامہ ابن تیمیہ۔ اب یہی نسبت علامہ ابن تیمیہ کی حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سے ہے، اور وہ نسبت یہ ہے کہ ان کے شاگرد ہیں علامہ ابن تیمیہ ایک واسطے سے۔ علامہ ابن تیمیہ کے شیخ ہیں شیخ عز الدین عبداللہ بن احمد بن عمر الفاروسی، اور یہ براہ راست شاگرد ہیں حضرت امام الشیخ شہاب الدین عمر السہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضور سیدنا غوث الاعظم کے تلامذہ میں سے ہیں۔ اس نسبت سے بھی علامہ ابن تیمیہ دو واسطوں کے ساتھ حضور غوث الاعظم کے شاگرد ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ کے شیخ امام عز الدین عبداللہ بن احمد بن عمر فاروسی، ان سے سماع کیا ہے دمشق میں علامہ ابن تیمیہ میں، جب وہ تدریس کرتے تھے، حدیث کا درس دیتے تھے، اور انہوں نے سماع کیا، وہ شاگرد ہیں شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے، اور وہ تلامذہ میں سے ہیں حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتساب فیض و تربیت پانے والے۔ تو آپ نے دیکھا کہ علامہ ابن تیمیہ دو الگ طریق سے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو واسطوں کے ساتھ شاگرد، اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے ایک واسطے کے ساتھ شاگرد ہیں۔ اب ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھ کر علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے شیخ عز الدین عبداللہ بن احمد عمر الفاروسی نے بیان کیا۔ یہ عز الدین عمر الفاروسی یہ ابو العباس عز الدین احمد بن ابراہیم الواسطی الفاروسی ہیں۔ آپ کی ولادت 614 ہجری میں ہوئی ہے۔ انہوں نے بغداد میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تلمذ طے کر کے ان سے پڑھا، اور علامہ ابن تیمیہ کے یہ شیخ امام عز الدین عبداللہ بن احمد الفاروسی، انہوں نے شیخ شہاب الدین سہروردی سے خرقہ خلافت پہنا۔ نہ صرف ان کے شاگرد ہیں، نہ صرف مرید ہیں، بلکہ ان کے خلیفہ ہیں، ان سے خرقہ خلافت پہنا۔ اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سے خرقہ خلافت پہننے کے بعد پھر حرمین شریف گئے اور وہاں حدیث کے درس دیے، اور ہزارہ علماء نے آپ سے حدیث کا سماع کیا۔ اس کے بعد عراق آئے، وہاں درس حدیث دیا، سینکڑوں ہزاروں علماء نے حدیث کا سماع کیا۔ پھر دمشق آئے، دمشق میں حدیث کا درس دیا، اور سینکڑوں ہزاروں علماء نے آپ سے حدیث کا سماع کیا۔ اس قیام دمشق میں علامہ ابن تیمیہ نے ان سے سماع کیا، امام عز الدین عبداللہ بن احمد بن عمر الفاروسی سے، جو کہ صاحب خرقہ خلافت ہیں شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اگر یہ معروف صوفیاء میں سے تھے، یعنی امام اپنے دور کے شیخ الصوفیاء تھے، صاحبان خرقہ خلافت تھے۔ اگر علامہ ابن تیمیہ منکر ہوتے تصوف کے تو ایسے شیوخ سے نہ کبھی سماع کرتے۔ 200 شیوخ ہیں ان کے، کمی نہیں تھی اساتذہ کی ان کے پاس۔ ان کے پاس نہ سماع کرتے، نہ زانو تلمذ طے کرتے، نہ ان سے روایت لیتے، اور نہ اپنی کتابوں میں ان کے حوالے کو کوٹ کرتے، سند نہ سمجھتے۔ یہ بہت بڑے محدث تھے، محدث حرمین، محدث عراق، محدث عالم تھے۔ اور پھر یہ علامہ ابن عبد الہادی نے العقود الدریہ علامہ ابن تیمیہ کے 200 شیوخ کی فہرست لکھی ہے، اس میں سب کچھ درج ہے، العقود الدریہ میں۔ اب علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان سے اپنے شیخ سے سنا، اور انہوں نے یہ واقعہ اور حکایت براہ راست شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سے سنی، ایک سند۔ پھر دوسری سند بیان کرتے ہیں کہ میں نے علاوہ اس روایت کے یہی حکایت، کرامت اور کشف سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیخ موفق الدین ابی محمد بن قدامہ المقدسی کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا میں نے خود پڑھا، ان کے مخطوطات میں ان کے ہاتھ کی تحریر سے بھی پڑھا، کیونکہ وہ براہ راست حضور سیدنا غوث الاعظم کے تلامذہ میں سے تھے۔ تو دو حوالے ہو گئے، دو الگ۔ فرماتے ہیں اب وہ آگے حوالہ جو علامہ ابن تیمیہ نے کوٹ کیا 2 سندوں کے ساتھ، کہتے ہیں کہ شیخ سہروردی فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ
جو میرے خالو بھی ہیں، شیخ ابو النجیب عبد القاہر بن عبداللہ الصدیقی السہروردی رحمۃ اللہ علیہ. اب آپ دیکھیے یہ فقہ میں امام تھے شافعی مذہب کے اور صوفیہ کے ائمہ میں سے ہیں. وفیات العیان کو اٹھا کے دیکھیے، طبقات الشافعیہ کو اٹھا کے دیکھیے، امام شانانی کی طبقات کبریٰ کو اٹھا کے دیکھیے، اور اس طرح العلام کو اٹھا کے دیکھیے. ایک ایک صوفی جو تصوف کا امام ہے، ائمہ حدیث کی جر و تعدیل اور اسماء و رجال کے ابواب میں ان کے تراجم قائم ہیں، ابواب قائم ہیں، ان کی ثقافت پر، ان کی عظمت علم پر، ان کی جلالت دینی تبحر پر. وہ ان کے شیخ ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی کے. فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ مل کر گیا، میں متردد تھا ان کتب کے بعد کہ علم کلام میں کون سی کتاب پڑھوں. 2 کتابیں میرے سامنے تھیں، بلکہ 3 کتابیں تھیں. ایک کتاب امام الحرمین کی تھی الارشاد کہ یہ پڑھوں، اور ایک امام شہرستانی کی تھی نہایت الاقدام. ان 2 میں سے کون سی پڑھوں؟ الارشاد امام الحرمین کی یا نہایت الاقدام امام شہرستانی کی. تو اس تردد میں اپنے شیخ کے ساتھ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا، اور میرے شیخ ان کے جوار میں ان کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے. قال فالتفت الشیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقال لی یا عمر ما هو من زاد القبر وما هو من زاد القبر. یہ 2 کتابوں کے بارے میں جو پوچھنے آئے ہو، الارشاد امام الحرمین کی اور نہایت الاقدام شہرستانی کی علم کلام پر، فرمایا کہ نہ اس سے تمہیں قبر کی کامیابی کا سامان ملے گا، نہ اس سے قبر میں نجات اور فلاح کا سامان ملے گا. ان کو چھوڑ کر اس طرف راغب ہوں، اس علم کی طرف آج کے بعد جس سے قبر سنور جائے، جس سے آخرت سنور جائے، جس سے تعلق باللہ قائم ہو جائے، جس سے قلب اور باطن کو صفا نصیب ہو جائے، اور اللہ کے ساتھ جن سے متصل اور متعلق ہو جائے. وہ علم جو قبر میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے. یہ بات کہہ کر فرماتے ہیں فرجعت عن ذلک، میں نے رجوع کر لیا، ارادہ بدل لیا. اور پھر علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں فاخبر ان الشیخ کاشفہ بما کان فی قلبہ. علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی وہ کشف کے ذریعے ان کے دل کے حال پر مطلع ہو گئے تھے، اور کشف سے دیکھ لیا تھا کہ مجھ سے کیا پوچھنے آیا ہے، پوچھے بغیر جواب دے دیا. اب جہاں اس واقعے کی خبر ملی، وہاں علامہ ابن تیمیہ کے عقیدے کی بھی خبر ملی کہ وہ اولیاء کرام کے کشف کے بھی قائل ہیں، کرامات کے بھی قائل ہیں، اور اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اولیاء بذریعہ کشف لوگوں کے احوال قلبی سے آگاہ ہو جاتے ہیں. یہ میں نے علامہ ابن تیمیہ کے ریفرنس سے کوٹ کر دیا. اب یہی کتاب جو عوارف المعارف ہے، اس کا علمی درجہ یہ ہے، یہ نہ سمجھیے کہ بات بحث تو میں لفظ تصوف کے لغوی اشتقاق کی کر رہا ہوں، مجھے علم ہے میں اس موضوع پر کر رہا ہوں، مگر میں عمداً ان ہر بحث کی دوران ہر کتاب کے حوالے سے اس صاحب کتاب مؤلف کا مقام و مرتبہ اور ان کی کتاب کا علمی مقام و مرتبہ اس لیے بیان کرتا ہوں کہ سامعین اور ناظرین کو اور جہاں تک آواز پہنچے ان کے مغالطے بھی دور ہوں، اعتقاد بھی درست ہوں، اور ساتھ ساتھ ان کے علمی ذوق کا سامان بھی پیدا ہوتا چلا جائے. اور یہ چونکہ اس کے لوازمات ہیں، متعلقات ہیں، اس سے تمام کنسیپٹس بھی ساتھ کلیئر ہوتے چلے جائیں. اب یہ کتاب عوارف المعارف امام شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جن کا ذکر کیا، بعض ذہنوں میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ یہ قرآن اور سنت کے بغیر باتیں کرتے ہیں صوفیاء، اپنی آراء سے، اپنے کشف سے، اپنے واردات کی بنیاد پر، اپنے تجربات اور کیفیات کی بنیاد پر، اور قرآن و سنت کی سند نہیں لاتے، اور مستند طریقہ استناد کا کتاب و سنت کا ان کے ہاں نہیں ہے. یہ بھی مغالطہ ہے. میں انشاءاللہ پوری گفتگو کئی سیریز لیکچر کا جو حصہ ہے وہ اس سبجیکٹ پہ الگ کروں گا، مگر صرف اس کتاب کے حوالے سے ایک مثال دے دوں، اور یہی عالم ہر کتاب کا ہے، کتاب تصوف کا اور ہر امام تصوف کا. صرف اس کتاب عوارف المعارف میں شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے 586 احادیث کا حوالہ دیا ہے. صرف ایسے کوٹیشن نہیں دے دی کہ پاسنگ ریفرنس دے دیا، نہیں، 586 احادیث بیان کی ہے ایک کتاب میں. کتاب حدیث کے موضوع پر نہیں ہے، کتاب تصوف کی ہے.
مگر تصوف کی ہر ابھی میں چونکہ جب اس سبق پہ آئیں گے ہم تو آپ انشاءاللہ تجربہ کریں گے، ہر موضوع کو ایلیبوریٹ کرتے ہوئے آیات قرآنی اور حدیث نبوی سے استشہاد کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے صوفیاء کا، معنی کے اخذ کرنے کا، تصورات کی اور اصطلاحات کی تعبیر و تشریح کرنے کا، اپنے عقیدے کے ہر گوشے کو بیان کرنے کا، اس کی سند، اس کا منبع، اس کا مصدر، اس کا ماخذ، اس کا سرچشمہ، ہر چیز کا ائمہ تصوف کے ہاں کتاب و سنت ہوتی ہے، قرآن اور حدیث ہوتا ہے، اس سے کبھی باہر نہیں جاتے۔ یہی ان کا مستند طریقہ ہے اخذ معانی کا اور شرح و تعبیر معارف کا، عقیدہ اخذ کرنے کا بھی اور اس کی شرح کرنے کا، تشریح کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے۔ 586 احادیث پوری متن کے ساتھ کوٹ کی ہیں، اور پھر ایک لطف کی بات، میں نے بنظر غائر لفظ اول تا آخر اس کتاب کو پڑھ کے تو میں نے ایک چیز میرے ذہن میں آئی، تو میں نے نکالی ان 586 میں سے 100 احادیث ایسی ہیں، 100۔ باقی تو تمام احادیث ہیں نا، کوئی صحیح بخاری سے ہے، کوئی صحیح مسلم سے ہے، کوئی ابو داؤد اور ترمذی سے ہے، کوئی مصنف عبدالرزاق سے ہے، کوئی طبرانی سے ہے، کوئی بہقی سے ہے، کوئی ابن ماجہ سے ہے۔ الغرض تمام کتب حدیث، کوئی موطا امام مالک سے ہے، یعنی جو امہات کتب حدیث ہیں ان سے احادیث انہوں نے روایت کی، ایک بات تخریج کی، اور 100 احادیث ایسی ہیں اس عوارف المعارف میں نے اپنے ایک رسالے میں ان کو الگ جمع کر دیا ہے، کہ جن میں امام شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذات سے لے کر اور اپنے شیخ سے لے کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام تک اپنی ذاتی سند کے ساتھ، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک متصل اور مرفوع اسناد ہے، اپنی سند کے ساتھ حدیث کو روایت کیا ہے۔ جیسے امام بخاری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے، جیسے امام مسلم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے، جیسے اصحاب سیاستہ روایت کرتے، جیسے اول زمانے میں امام مالک اور امام اعظم اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل روایت کرتے، جیسے طبرانی نے روایت کیا، جیسے امام بیہقی نے روایت کیا، امام بغوی نے مصابیح السنہ اور شرح السنہ میں روایت کیا۔ تو جس طرح ائمہ حدیث پوری سند، متصل سند اور مرفوع آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک اس کو روایت کرتے تھے اور اپنے اسناد کے ساتھ تخریج کرتے تھے، یاد رکھ لیں ائمہ تصوف بھی کئی احادیث اپنی کتب میں اپنی سند کے ساتھ بھی روایت کرتے تھے۔ اس عوارف المعارف میں شیخ شہاب الدین سہروردی نے 100 احادیث صرف اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہیں، جو آقا علیہ السلام تک متصلاً اور مرفوعاً جاتی۔ امام سلمی کی میں نے 150 کے قریب، 125 سے 150 احادیث ان کی کتب سے نکالی ہیں، امام ابو عبد الرحمن سلمی صاحب طبقات صوفیہ کی، جو ان سے لے کر آقا علیہ السلام تک متصل مرفوع سند کے ساتھ ہیں، انہوں نے اپنی سند کے ساتھ بیان کی۔ اور پھر جب ان احادیث کا جائزہ لیا جو شیخ شہاب الدین سہروردی نے اپنی سند کے ساتھ بیان کی، تو وہ الگ سند کے ساتھ امام بخاری کے پاس الگ بھی تھی، امام مسلم کے ہاں الگ بھی تھی، یعنی تصدیق ہو گئی کہ گویا ان کے اسناد اتنے پختہ تھے، ان کے طرق اتنے پختہ تھے، حدیث کی تخریج کے اتنے ماخذ اتنے قوی تھے کہ جو حدیث یہ اپنی سند کے ساتھ لا رہے ہیں وہ دیگر ائمہ حدیث الگ الگ اپنی اسناد کے ساتھ بھی بیان کرتے۔ اس سے تائید ہوتی۔ امام ابو القاسم القشیری، ان کی صرف الرسالہ قشیریہ سے میں نے 75 احادیث، سینکڑوں احادیث آپ نے بیان کی، سینکڑوں، مگر 75 احادیث ایسی ہیں جو انہوں نے اپنی سند کے ساتھ آقا علیہ السلام تک مرفوعاً بیان کی۔ امام قشیری کا عالم، حتیٰ کہ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی صاحب فصوص الحکم اور صاحب فتوحات مکیہ، شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کتب سے میں نے احادیث نکالی، انہوں نے صرف احادیث قدسیہ 40 احادیث قدسیہ اپنی سند کے ساتھ مرفوعاً آقا علیہ السلام تک روایت کی ہیں، پوری سند کے ساتھ۔ پھر ان کے واسطے امام ترمذی سے امام بخاری تک، ان کے اور ان کے درمیان 3 واسطے ہیں۔ تو یہ بات میں نے اس لیے کی کہ کوئی امام تصوف اور امام ولایت جو تصوف میں اتھارٹی ہے، سلوک اور معرفت میں اتھارٹی ہے، جن کا نام پوری دنیا جانتی ہے، ایسا نہیں ہوا جس کی اپنی سندیں اور اسناد موجود نہ ہو، جو علوم شریعت پر کبھی اتھارٹی کی حیثیت کا مالک نہ ہو۔ لہٰذا ان کی کئی ہوئی بات کو محض صوفیاء کی بات
اور اہل تصوف کی بات سمجھ کے رد کر دینا یہ بہت زیادتی ہوگی، بہت زیادتی ہوگی۔ اختلاف کرنا ہر ایک کا حق ہے، نقطہ نظر سے اختلاف یہ حق ہے، یہ ہر ایک کا، جو چاہے جو ویو پوائنٹ رکھے، مگر کم سے کم پوزیشن کلیئر ہونی چاہیے، سامنے حقائق سامنے ہونے چاہیے، وہ نگاہ سے اوجھل نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے بعد انسان فیصلہ کرے، رائے جو بھی قائم کرتا ہے مگر صحیح علم کے بعد رائے قائم کرے۔ اب میں اس کا آج آغاز کر دیتا ہوں، اور اس سبجیکٹ کی تکمیل انشاءاللہ عوارف المعارف کی اگلی نشستوں میں جا کر ہوگی۔ آپ عوارف المعارف کے 6 باب میں، الباب السادس میں، لفظ تصوف کے تسمیہ پہ لکھتے ہیں اور صوفیاء کے، اور لکھ کر پہلی حدیث جو روایت کرتے ہیں وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ لفظ تصوف لفظ صوف سے نکلا ہے، تصوف لفظ صوف سے اخذ ہوا ہے، اور بیان کرتے ہیں کہ لفظ صوفیاء کرام کے وجہ تسمیہ کے لیے ایک کثیر طبقہ ائمہ کا، محدثین کا، صوفیاء کا، اکابرین اسلام کا اس طرف گیا ہے کہ انہوں نے اپنا ظاہری لباس لبست الصوف یا لبس الصوف، اون کا، پشمین کا لباس پہننا، اس کی وجہ سے ان کو تابعین اور اتباع التابعین ہی کے اوائل دور اسلام میں ان کو صوف کے لباس کی وجہ سے صوفیاء کا نام دے دیا گیا، اور وہ اس لیے پہنتے تھے کہ یہ لباس انبیاء تھا اور ساتھ تواضع کی علامت بھی تھی۔ اب یہ بیان کر کے سند لا رہے ہیں، اب سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سند لاتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں کان یلبس الصوف، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صوف کا لباس پہنتے تھے، اونی لباس آقا علیہ السلام پہنتے تھے، آقا علیہ السلام کی سنت تھی۔ اسی سنت کو جن بزرگان دین نے اپنایا وہ صوفیاء کہلانے لگے۔ امام بزار نے روایت کیا ہے اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اب یہ تو حوالہ تھا جو امام شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے دے دیا، اب میں ان احادیث کی تخریج لا رہا ہوں آپ کے سامنے، انہوں نے تو حدیث کوٹ کر دی، اب میں ان کے ثبوت لا رہا ہوں کہ کہاں کہاں یہ حدیث کن ائمہ حدیث کے یہاں پائی جاتی ہے۔ امام بزار نے اس کو روایت کیا اور امام طبرانی نے روایت کیا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صوف کا لباس پہنتے، اور اس حدیث کو کہ آقا علیہ السلام اونی لباس پہنتے یہ آپ کا معمول تھا، کثرت کے ساتھ پہنتے، پسند کرتے، اس کو امام حسن بن سفیان نے اپنی مسند میں بھی روایت کیا، اس کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا، اس کو امام ابو نعیم نے الحلیہ میں بھی روایت کیا۔ اور پھر یہی حدیث جس کا ذکر سب سے پہلے شیخ شہاب الدین سہروردی لائے ہیں، یہ ابو موسیٰ اشعری سے، حضرت ابو ایوب انصاری سے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اب شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے لائے ہیں۔ انس ابن مالک کی روایت جہاں سے شیخ شہاب الدین سہروردی نے لی، انس ابن مالک سے امام حسن بصری نے روایت کیا ہے، اور یہ یحییٰ بن عثمان بن سعید ان کے طریق سے یہ حدیث آئی ہے، جس کو امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3556 کے طور پر۔ یہ روایت شیخ شہاب الدین سہروردی لائے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ لبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصوف۔ پھر اس حدیث کو امام حاکم بھی روایت کرتے ہیں المستدرک میں، اور کہا کہ یہ صحیح الاسناد ہے۔ اسے امام ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے امام بزار اور طبرانی جن کا حوالہ دے چکا انہوں نے بھی روایت کیا اور فرمایا رجال سندہ رجال الصحیح، اس کے رجال صحیح ہیں۔ ابو ایوب انصاری ان کے طریق سے امام ابو الشیخ ابن حیان اور امام ابن عساکر نے بھی روایت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول میں تھا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس الصوف ویقول من راغب عن سنتی فلیس منی۔ آقا علیہ السلام اون اور پشمین کا لباس پہنتے، پسند فرماتے اور فرماتے جو میری سنت سے منہ موڑ لے وہ ہم سے نہیں ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود نے بھی روایت کیا اس کو، اور امام حاکم نے مستدرک میں
الگ طریق سے اس کو لائے ہیں، اور وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ کانت الانبیاء یستحبون ان یلبسوا الصوف، فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سینکڑوں کثیر انبیاء اس بات کو پسند کرتے کہ اون کا پشمین کا لباس پہنا جائے۔ نہ صرف یہ سنت مصطفیٰ تھی بلکہ سنت کثیر انبیاء تھی۔ اس کو صوفیہ نے اپنایا، اور اس کو موقوفاً امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد میں بھی روایت کیا ہے۔ مواعظ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر امام احمد بن حنبل نے عبد الرحمن بن مہدی اور امام سفیان ثوری کے طریق سے روایت کیا۔ اب اس کے بعد آگے بیان کرتے ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری حدیث اپنی کتاب عوارف المعارف میں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا انہ مر بالصخرۃ من الروحا 70 نبیا حفاۃ علیہم الآباء یؤمون بیت الحرام۔ اب اس حدیث کو امام شہاب الدین سہروردی نے بیان کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صخرہ سے گزرے، چٹانی علاقہ ہے، چٹان سے روحا میں، اور میں نے دیکھا کہ اس مقام پر میں نے 70 انبیاء کو دیکھا، 70 انبیاء کو جو اون کا عبا پہن کر، اون کے جبے پہن کر مسجد حرام کعبۃ اللہ کی زیارت کی طرف جا رہے تھے۔ یا آقا علیہ السلام نے اپنے کشف کا بیان کیا ہے، یا حالت خواب کا بیان کیا ہے، یا شب معراج آقا علیہ السلام نے دوران سفر معراج اپنا مشاہدہ بیان فرمایا ہے، یا اپنے کشف کا بیان کیا، یا حالت خواب کا بیان کیا رؤیا میں۔ اور احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ 70 انبیاء کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ اون کا لباس پہن کے مسجد حرام کی طرف رواں دواں تھے۔ اب یہ جو حدیث ہے جس کو امام شہاب الدین سہروردی نے بیان کیا، اس حدیث کو پھر امام حسن بن سفیان نے روایت کیا ہے، اور اس روایت کو امام ابو نعیم نے الحلیہ میں لیا، جلد اول صفحہ 260 میں۔ اس کو امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے، یہی 70 انبیاء کا اون کا لباس اور جبہ پہن کر کعبہ مکہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف سفر میں جانا۔ اس کو امام طبرانی نے روایت کیا، امام ابن عساکر نے روایت کیا، اور انہوں نے تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے اپنی روایت کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا کہ ان میں موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، اونی عباء میں، اونی جبہ میں ملبوس عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ دو حدیث آ گئیں۔ اب یہاں پر آگے ضمناً شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آگے پھر اپنی کتاب عوارف المعارف میں مزید لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان عیسیٰ ابن مریم کان یلبس الصوف، کہ بطور خاص عیسیٰ علیہ السلام بھی اون کا لباس پہنا کرتے تھے۔ پھر امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے ہیں کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لقد ادرکت 70 بدریا کان لباسہم الصوف، میں نے بدری صحابہ، وہ صحابہ کرام جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا، ان بدری صحابہ میں سے 70 صحابہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا، ان سے ملاقات کی، ان کی زیارت کی، اور وہ اون کا لباس پہنا کرتے تھے۔ یہ صوف جس سے تصوف کا لفظ مشتق ہوا، جس سے صوفیاء کا لفظ اخذ ہوا، اور جس لباس کو صوفیاء کرام نے تواضعاً بھی، سنتاً بھی، اتباعاً بھی، استحباباً بھی اختیار کیا، جس کی وجہ سے ان کا مبارک نام پڑ گیا تصوف اور صوفیاء، اس کی سند یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کا پسندیدہ لباس تھا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پسندیدہ لباس تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا پسندیدہ لباس تھا، 70 بدری صحابہ کا پسندیدہ لباس تھا، اور اب تک کے حوالے صرف میں کر رہا ہوں کنکلوڈ، اور 70 انبیاء علیہ السلام کا پسندیدہ لباس تھا جن میں ملبوس آقا علیہ السلام نے ان کو دیکھا۔ آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتا ہوں، کیونکہ اس سے آگے جو ریفرنس آئیں گے انشاءاللہ، چونکہ طویل بحث ہے اور بہت ریفرنسز ہیں اس کے اوپر احادیث نبوی کے، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں اطمینان کے ساتھ اس کا بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔